اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوى الى السماء فسواہن سبع سماوات وهو بكل شیء علیم صدق اللہ العظیم۔ تیسرے رکوع کی آخری دو آیات ہیں سورۃ البقرہ 28 اور 29، اور ایک مضمون یہاں پر اب مکمل ہو جاتا ہے اور آگے پھر مضامین تبدیل ہوتے ہیں۔ یہاں سارے انسانوں کو خطاب تھا اس رکوع کے اندر، اور انہیں دعوت دی گئی تھی کہ اللہ کی بندگی اختیار کریں، اور اس پر دلیل بھی دی گئی تھی کہ وہ تمہارا خالق ہے جو تم سے پہلے گزرے ان سب کا بھی خالق ہے۔ یہ بھی بتایا گیا کہ اگر تمہیں اس قرآن کے کلام الہی ہونے کے حوالے سے کوئی شک ہے اور تم سمجھتے ہو کہ یہ انسانی کلام ہے، تو تم بھی ایسا کوئی کلام بنا کر دکھاؤ، جس کی چاہو مدد لو، اگر کر سکتے ہو تو یہ کام کر کے دکھاؤ، ورنہ ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر بنیں گے۔ تو یہ دعوت دی گئی ہے۔ پھر درمیان میں ان کے ایک اعتراض کا جواب بھی دیا گیا۔ اب آخر میں اللہ تعالیٰ یہ بات بتا رہے ہیں کہ یہ قرآن جو ہدایت کی کتاب ہے، اس سے لوگ گمراہ بھی ہو جاتے ہیں، مگر وہی لوگ جو کہ فاسق ہیں، اللہ کے نافرمان ہیں، شریعت کی حدود توڑ کے باہر نکل جاتے ہیں، ان کا معاملہ ہے۔ ورنہ اہل ایمان کے لیے تو یہ ہدایت ہے۔ خود قرآن اس کو کہتا ہے ھدی للمتقین، ھدی للناس۔ اور آخری دو آیات میں اب یہاں پر سمیٹ کے بات کو یہ کہا گیا کیف تکفرون، کیسے، یعنی گویا ایک سوالیہ انداز ہے، اچنبھے کی بات ہے، حیرت کا اظہار ہے۔ کیف، کیسے، کیسے، کیف تکفرون باللہ، تم کیسے اللہ کے ساتھ کفر کرتے ہو، یعنی اس کی کوئی بنیاد ہے کفر کی، کیسے کرتے ہو، یہ کیا اس کے کوئی بنیاد نہیں۔ فرمایا کیف تکفرون باللہ، تم کیسے اللہ کے ساتھ کفر کرتے ہو، وکنتم امواتا۔ اب یہ کیسے کے مقابلے میں دلیل، کیوں کیسے؟ تو اب یہ بات ہو رہی ہے کہ اس کیسے کی بنیاد کیا ہے، یہ کام کیسے، آپ نے یہ کام کیسے کر لیا؟ تو یہ ظاہر ہے اس کے پیچھے کوئی بات ہوتی ہے، یعنی آپ سے توقع نہیں ہے، آپ سے امید نہیں ہے، آپ یہ کام کر نہیں سکتے ہیں، یہ کیا، جبکہ آپ کے ساتھ سارے معاملات ہیں، سب چیزیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا، تم تھے مردہ۔ وَكُنْتُمْ أَمْوَات، موت کی جمع ہے، مردہ، یہاں مراد یہ ہے کہ تم پہلے مردہ تھے، ثم وَأَحْيَاكُمْ، پھر اللہ تعالیٰ نے تمہیں زندگی، فَأَحْيَاكُمْ، پھر اللہ نے تمہیں زندگی عطا کر دی۔ یعنی مردہ سے مراد بے جان تھے، یعنی تم عدم سے وجود میں آئے۔ یعنی پہلی زندگی کیا ہوتی ہے؟ جو انسان کو زندگی ملتی ہے تو اس کو اس سے زیادہ واضح انداز میں بیان کیا سورہ دہر میں۔ وہاں کہا سورہ دہر 29 پارے میں هل اتى علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، کہ انسان پر لامتناہی زمانے کا ایک ایسا وقت نہیں گزرا کہ جب وہ کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھا۔ قابل ذکر اس کا ذکر کیا جائے، کوئی جب کسی کا وجود ہی نہیں ہے تو ذکر کیا ہوگا؟ یعنی یہ بات انسان سوچتا ہے کہ اگر وہ اپنے بارے میں سوچے کہ آج سے 200-400 سال پہلے یعنی کسی کے تصور میں بھی کوئی بات نہیں تھی، یعنی کسی کا معاملہ، یہ تو زیادہ سے زیادہ شروع ہوتا ہے معاملہ تو آدمی اولاد کی خواہش کرتا ہے، تو پھر کہیں جا کے کیا ہوگا، کیسے، یعنی وہ معاملہ جو ہے یعنی کوئی ذکر ہی نہیں ہے اس کا، کہیں کوئی اس کا معاملہ وجود ہی نہیں ہے، وجود کا تو معاملہ لیکن ذکر بھی نہیں ہے، تو کیا کہا لامتناہی زمانہ۔ تو یہ وہاں پر تو بحیثیت انسان کے کہا گیا ہے، یعنی سارے انسانوں کی بات ہوئی ہے کہ انسان بھی زمین پر بسائے گئے، پہلے زمین بنی ہے، ایسا نہیں ہے کہ پہلے انسان بنا ہے بعد میں زمین بنائی ہے اللہ تعالیٰ نے، پہلے زمین بنی ہے اور زمین میں مخلوق بھی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ انسانوں کو پیدا کیا جائے، انسانوں کو یہاں پر بھیجا جائے۔ تو انسانوں، اللہ کے منصوبے اللہ جانتا تھا پہلے سے، اس کے علم میں جو بھی ہے،
لیکن یہ بات کہ جن موجود تھے، یہ بات ہمارے سامنے ہے، فرشتے موجود تھے، یہ بات ہمارے سامنے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اگلا رکوع اسی بات پر ہمارے سامنے یہی بات واضح ہو رہی ہے کہ اس فرشتوں کے سے اللہ تعالیٰ کا مکالمہ آدم کی پیدائش سے قبل کی بات ہوئی ہے۔ جب پیدائش کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اسے پیدا کر رہے ہیں تو بات ہو رہی ہے۔ تو یہاں پر یہ بات کہ انسان کو عدم سے وجود میں لانا، یعنی پہلے موجود نہیں تھا پھر وجود میں آیا، زندگی، ایک موت وہ یعنی جب وہ عدم ہے، بے جان کچھ نہیں ہے، اور پھر اس کے بعد وجود میں لے کر آئے۔ تو کہا کہ تم مردہ تھے، پھر اللہ نے تمہیں زندہ کیا، ثم یمیتکم، پھر وہ دوبارہ تمہیں موت دے گا، پھر دوبارہ ثم یمیت، پھر دوبارہ تمہیں موت دے گا، ثم یحییکم، پھر تمہیں زندہ کرے گا، اس کے بعد پھر تمہیں زندہ کرے گا۔ اب یہ اس میں بات آ گئی، دو زندگی دو موت، دو زندگی دو موت۔ کہا کہ تم امواتا، پہلے تم مردہ تھے، فاحیاکم، پھر تمہیں زندہ کر دیا، ثم یمیتکم، پھر تمہیں موت دی، ثم یحییکم، پھر تمہیں دوبارہ زندہ کر دیا۔ تو یہ گویا کہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ یہ ہمارا سارا معاملہ ہے۔ تو ظاہر ہے کہ جس نے پیدا کیا پھر موت بھی اسی نے دے دی، یعنی پھر عدم سے پھر معدوم، پھر معاملہ ختم ہو گیا، پھر دوبارہ زندہ کرے گا، پھر بار دیگر پھر زندہ کرے گا۔ اچھا، اب اس کے اندر کئی پہلو سامنے آ جاتے ہیں۔ ایک بات تو یہ مانتے تھے، سب مانتے ہیں، اب بھی مانیں گے، مشرکین بھی مانتے تھے، کافر بھی مانتے ہیں کہ نہیں تھے اور وجود میں آئے، یعنی کہیں تھے اور وہاں سے یہاں آ گئے، جیسے انسان یہاں سے وہاں چلا جائے، تھے اب اس کا وجود ہے، اب اس کا وجود ہے۔ اب یہ معاملہ اس طرح کا نہیں ہے کہ عدم سے وجود میں لایا جا رہا ہے، بلکہ یہ بات کہ پہلے جب کہ وہ نہیں تھا پھر اللہ نے آدم کو بنا دیا، اور آدم سے پھر یہ سلسلہ اللہ تعالیٰ نے آگے جاری کر دیا۔ آدم پہلے موجود نہیں تھے، اللہ نے بنایا۔ تو اس طرح سے یہ بات کہ اب جو اس کی دوبارہ زندگی ہے، دوبارہ موت کے بعد زندگی ہے، اس کا سوال پیدا ہوتا تھا۔ یہاں تک تو سب مانتے کہ ہاں اللہ نے ہمیں، یا ویسے ہی اگر نہ بھی مانے تو زندگی ملی، پہلی زندگی تسلیم، اور یہ موت جو دوسری موت ہے یہ بھی تسلیم، کیا موت آتی ہے، کوئی اس کا انکار نہیں کر سکتا، نہ کرتا ہے کہ نہیں، مرنا نہیں ہے، اس لیے کہ خود دیکھتا ہے شب و روز یہ معاملہ اس کے سامنے ہوتا ہے، تو اس کا انکار ممکن نہیں ہے۔ لیکن یہ جو ثم یحییکم، پھر تمہیں زندہ کرے گا، اس کا انکار تھا، اس کا انکار تھا، اس کو مانتے نہیں تھے، سمجھ میں نہیں آتا تھا ان کے، یہ دوبارہ کیسے زندہ ہو جائیں گے۔ یعنی حالانکہ بات یہی ہے کہ جب پہلی مرتبہ تمہیں عدم سے وجود میں لایا ہے تو کیسے بنا دیا، کچھ نہیں تھا بنا دیا، اب تو بنا ہوا معدوم کر کے دوبارہ اثر نو، ایک کام کیا دوبارہ کرنا ہے، یعنی اس معاملے میں، اور اس کی بھی کیا باقیات ہیں یہ اللہ جانتا ہے، کیا کس طریقے سے آج انسان کہتا ہے نا کہ اس کے جو ہے اس طرح سے کہ اس کا اس کی جو بنیاد ہے وہ باقی رہے گی، اور اس طرح سے اس کو جو ہے پھر ریکال کرنے کے جو معاملہ ہے اس کے لیے بہت سے فلسفے آ جا رہے ہیں سامنے، انسان جو ہے آگے بڑھ رہا ہے علم کے میدان میں۔ تو یہ بات کہ بنیادی طور پر یہ اللہ کی قدرت کا مسئلہ ہے، یہ کسی اور بنیاد پر معاملہ نہیں ہے۔ ظاہر جب عدم سے وجود میں لے کر آیا ہے، جب کچھ بھی نہیں تھا جب لے کر آ گیا، تو اب اگر دوبارہ وہ زندہ کرے گا دوبارہ، تو اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ عدم سے وجود میں لانا تو معدوم جو ہو گیا، یعنی اب جو تحلیل ہو گیا، لیکن اس کے اجزاء کہاں ہیں؟ اسی کائنات کے اندر ہیں، اجزاء کہیں جاتے نہیں ہیں، وہ اجزاء جن سے انسان بنا ہے وہ اجزاء موجود ہیں، یعنی وہ کہیں ختم نہیں ہو سکتے ہیں، شکل بھی بدل سکتی ہے، لیکن پھر دوبارہ جیسے توانائی کو مادے میں اور مادے کو پھر توانائی میں، یعنی سب چیزیں پاسبل آج انسان جانتا ہے، اور کوئی چیز فنا نہیں ہوتی ہے، یعنی مادے کی تعریف ہی ہے، یعنی نہ پیدا ہوتا ہے نہ فنا ہوتا ہے، یعنی اس اعتبار سے یہ سب چیزیں اللہ کی طرف بھی لے کے جاتی ہیں کہ آدمی سوچے نہ انسان پیدا کر سکتا ہے نہ ختم کر سکتا ہے، صرف اس کی تبدیلی شکل استعمال کرنے کے لیے، وہ بھی اللہ نے ہمیں اس کی صلاحیت دی ہے کہ ہم چیزوں کو کس طریقے سے اپنے استعمال کے لیے
اس کو تبدیل کر لیتے ہیں، اور اللہ نے اس میں یہ خاصیت رکھی ہے کہ ہو جائے تو ہوتا ہے، ورنہ اگر نہ رکھی ہوتی تو کیسے ہوتا، ممکن ہی نہیں تھا۔ تو بہرحال یہ بات کہ آج کے دور میں بات سمجھنا اور زیادہ آسان ہے، تو اللہ تعالیٰ یہ بات کہتے ہیں کہ دیکھو یہ اللہ کا کام ہے۔ تو بھی اس سے بات سامنے آ جاتی ہے کہ جس کے ہاتھ میں موت ہے، زندگی ہے، سب کچھ اسی کا ہے، تو اس کا انکار کیا مانے؟ انکار کی کوئی بنیاد ہونی چاہیے، کوئی وجہ ہونی چاہیے، کفر کی کوئی وجہ ہونی چاہیے۔ اگر آدمی اپنے موجود ہونے پر بھی استدلال نہیں کرتا، موجود ہوں، کیوں موجود ہوں، کس نے پیدا کیا ہے، کہاں چلا جاتا ہوں، تو یہی سوچنے سمجھنے کی دعوت دی ہے۔ تو رسول یہ سارے جوابات دیتے ہیں اللہ کی طرف سے اور اللہ کی کتاب کے ذریعے، کہ کہاں سے آئے، کس نے پیدا کیا، کہاں چلے جاتے ہو، پھر کیا ہوگا، کسی کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہے، صرف اندازے، گمان، خیالات۔ تو یہ پہلی بات بتا کر انسان سے کہا، پھر کیا کہا، ایک جملہ باقی رہ گیا، ثم احیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون، پھر اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ یہ موت اور زندگی کا تو معاملہ ہو گیا، لیکن یہ جو کہا ثم الیہ ترجعون، پھر اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف۔ تو کہیں کے لیے لوٹائے جاؤ، کس لیے؟ تو وہاں لوٹنا کیا مانے؟ اللہ کے سامنے جانا، اللہ کے پاس لوٹنا۔ اچھا، یہ رجوع کا معاملہ جو ہے، یہ دوبارہ پلٹنا، وہیں پلٹانے کا مطلب ہے نا پلٹ کے دوبارہ جانا۔ انسان آیا بھی تو اللہ کے پاس سے ہے، اللہ کے پاس سے بھیجا گیا ہے نا آدم کو، اور صرف آدم کی بات نہیں ہے، یہ بات بھی آگے آ جائے گی سورہ اعراف میں، جو عہد الست ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو دنیا میں بھیجنے سے پہلے اس کی پشت سے ساری ذریت جو پیدا ہونی آگے ان سب کو پیدا کیا ہے، اور ان سے پوچھا ہے الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا شہدنا، ہم سب نے کام اس کی گواہی دیتے ہیں، کیوں نہیں؟ تو اگر دیکھیں یہ تو وہاں سے آئے پھر واپس تو اللہ کی طرف واپس جائیں گے، تو اللہ کی طرف واپس جا کے کیا ہوگا؟ کیا کر کے آئے؟ جو تمہارا مقام ماموریت تھا، جہاں تمہیں مامور کیا گیا تھا، جو تمہیں ذمہ داری دی گئی تھی، جو تمہاری جاب تھی، جو تمہارا اپنا مقام جہاں پر تمہیں ذمہ داری دی گئی تھی، اس کا جواب دینا ہے۔ یعنی صرف اتنا نہیں ہے، اگر اتنا ہوتا تو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، لوگ مان لیتے۔ وہاں تو بات یہ ہو رہی تھی کہ جو دنیا میں کیا ہے پھر اس کا حساب ہوگا، پھر اس کا نتیجہ نکلے گا، پھر جنت اور دوزخ کی بات ہو جائے گی۔ یعنی بات اس لیے ترجعون کا وہاں پہنچ کے ہوگا کیا؟ تو وہاں پہنچ کے یہ ہوگا۔ تو یہ بات بتائی جا رہی ہے، یہ سمجھائی جا رہی ہے، تو جب آدمی کی سمجھ میں آ جائے تو پھر ظاہر ہے کفر کا سوال نہیں۔ اگلی آیت نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے هو الذی، وہی ہے، یعنی اسی نے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، اللہ نے پیدا کیا، تو وہی هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا۔ کیا زبردست آیت ہے یہ، اللہ تعالیٰ میں یہ بتا رہے ہیں، ذرا دیکھیے کیا فرما رہے ہیں، یہ بالکل واضح چیزیں ہیں، اس میں کوئی معاملہ اس طرح کا نہیں ہے کہ سمجھ میں نہیں آ رہی بات یا کوئی کچھ اور کہہ دے، یہ نہیں، یہ هو الذی، وہی ہے الذی، وہ جو خلق لکم، جس نے پیدا کیا تمہارے لیے، خلق اللہ نے تخلیق کیا، لکم تمہارے لیے، کیا تخلیق کیا؟ ما فی الارض جمیعا، جو کچھ زمین میں سب تمہارے لیے پیدا کیا۔ یعنی یہ بات اتنی بڑی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے زمین میں ما فی الارض جمیعا، یعنی جو کچھ ہے سب کس کے لیے پیدا کیا؟ ہمارے لیے پیدا کیا۔ یعنی کتنا بڑا کام ہے، معاملہ ہے۔ انسان سوچے، اسی تو کہا نا کیف تکفرون باللہ، کیسے تم اللہ کے ساتھ کفر کرتے ہو، یہ سب چیزیں کہاں سے آ گئی ہیں؟ یہ تمہاری ضروریات زندگی، جن پر تمہاری زندگی کا مدار ہے، جن کے بغیر زندگی ممکن نہیں ہے، اور صرف وہ نہیں کہ جن کے بغیر زندگی ممکن نہیں ہے، وہ بھی جن کے ذریعے زندگی آسان بھی ہے، جس کے ذریعے سے زندگی پر لطف بھی ہے۔ اللہ نے صرف وہی چیزیں نہیں رکھی، بس ٹھیک ہے جانور بھی جیتے، جانور بھی جیتے ہیں نا، ان کی زندگی میں کیا لطف ہے، کیا لذت ہے، کیا بس وہ ایک سسٹم ہے، اس کے تحت ہے وہ اتنا ہی جتنا ہے،
لیکن انسان کے لیے بلندی کے، انسان کے لیے ترقی کے، انسان کے لیے ہر جہد موجود، ہر معاملہ، اور کس طرح سے اس کا ذہن، اس کا دماغ، اس کی عقل اور اس کی ادب اور اس کی تمام چیزیں، یہ سب چیزیں جو ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے وہ تمام چیزیں جن کے ذریعے سے انسانی ضروریات ہی نہیں بلکہ انسانی خواہشات کا معاملہ، اس کے جمال کا، اس کی جمالیات کہتے ہیں نا، ذوق جمال، یہ سب چیزیں جو ہیں، تو یہ جو معاملہ ہے، پھول ہیں صحرا میں یا پریاں قطار اندر قطار، اودے اودے نیلے نیلے پیلے پیلے پیرہن، یعنی شاید علامہ اقبال ہے یہ، یعنی جب یہ یعنی دیکھتے ہیں تو کیا بنایا ہے صاحب، کیا چیز ہے، کائنات کو کیسا بنایا ہے، اور کیسا انسان جو ہے اس سے کس طرح سے وہ ذوق کے حوالے سے لذت حاصل کرتا ہے اس سے. تو ایسا نہیں کوئی ایسی بیکار بس ایسی ٹھیک ہے سنگلاخ اور بس اسی طرح زندگی پوری کرو، بس گھاس کھاؤ اور معاملہ ٹھیک ہے، چلو گھاس نہیں کھاتے گوشت کھاؤ، لیکن بس طرح طرح کے انواع، طرح طرح کے معاملات، اس کے اندر کیا کیا چیزیں. تو یہاں تو کہہ دیا ما فی الارض جمیعا، جو کچھ زمین میں ہے وہ سب تمہارے لیے پیدا کیا. اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ یہ تمام چیزیں ہماری دسترس میں اس طرح ہوں کہ ہم انہیں استعمال کریں. یہ بات کہ کون سی چیز میرے لیے کس طرح ضروری ہے یہ میں نہیں جانتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے انسانی زندگی کی بقا کے لیے کیا کیا انتظام کیے ہیں، کیا کیا چیزیں، کیا کیا طاقتیں، کیا کیا کام کر رہی ہیں، یہ انسان اپنے علم کے ذریعے سے کچھ جانتا ہے، آگے بڑھتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ کیا کیا چیزیں ہیں، کہ کس طرح سے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بنا دی ہیں جس سے اس کی زندگی ممکن ہے اور آگے بڑھ رہی ہے. ورنہ وہ تو صرف انہی چیزوں کو جانتا ہے جو چیزیں وہ استعمال کرتا ہے، اس کے استعمال میں آتی ہیں. ایسی چیزیں جو اس کے براہ راست استعمال میں نہیں آتی، بالواسطہ استعمال میں آتی ہیں. بالواسطہ بھائی کوئی آدمی کبھی یہ آکسیجن کے بارے میں تو اب پتہ چلنا آکسیجن ہوتی ہے، ورنہ یہ بھی نہیں پتا تھا آکسیجن ہوتی ہے کہ ہوا ہوتی ہے. سب ہوا سے جو ہے، ہوا تو ساری ہوا ہے، لیکن اگر اس میں سے آکسیجن نکل جائے تو کیا ہو. آج ہمیں پتہ ہے کہ یہ ہم اس سے سانس لے رہے ہیں، یعنی اگر یہ کچھ بہت زیادہ معاملہ نہیں، چند منٹ کے لیے بھی اگر نہ ہو تو انسانی زندگی باقی نہیں رہے گی. یعنی معاملہ اس طرح ہو جائے گا. باقی چیزوں کا تو معاملہ پانی ہے، کھانا ہے، کچھ وقت لگے گا یعنی انسان کی زندگی کے خاتمے کا، لیکن اگر آکسیجن ختم ہو جائے تو انسان مر جائے گا. لیکن کتنا کس کس کو احساس ہوتا ہے آکسیجن کی کتنی بڑی نعمت ہے صاحب. یہ یعنی کیا ہے یہ دھبا دھب کتنی، اب تک میں کتنے یعنی اس کے جو ناپنے کا پیمانہ ہے اس کے ذریعے سے کتنی آکسیجن میں استعمال کر چکا ہوں، کسی کو پتہ ہے یہ یعنی کتنا. یہ اور ایسا نظام ہے کہ آدمی بس کر رہا ہے، چل رہی ہے. تو یہ تو آج ہمیں معلوم ہے کہ ایسا ہے. ایسی بہت ساری چیزیں ہیں، کتنی یہ جو آپ سورج کی شعاعیں ہیں، کتنے سارے معاملات ہیں، یہ جو حدت ہے، یہ جو تمازت ہے، یہ جو موسم کو کنٹرول کرنے والے معاملات، یہ سب چیزیں دنیا میں ہیں نا، اللہ نے بنائی ہیں جس کے تحت یہ سب کچھ ہو رہا ہے. کتنے غلے میرے لیے اگ رہے ہیں، ان اگنے والوں کے لیے کیا کیا کام، کیسے انہیں اللہ تعالیٰ نے زمین سے نکالا ہے کہ کون کون سی قوتیں اس کے لیے کام کر رہی ہیں، جن کے ذریعے سے وہ ایک دانہ گندم جو ہے وہ باہر آتا ہے اور پھر میرے پاس پہنچتا ہے اور میں اسے استعمال کرتا ہوں اور محسوس بھی نہیں ہوتا ہے. تو غرض یہ کہ یہ سارا تو کہا کہ جس نے تمہارے لیے، اللہ تعالیٰ نے هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہی ہے جس نے تمہارے لیے پیدا کیا جو کچھ زمین میں، سب تمہارے لیے پیدا کیا. تو اس سے انسان کی اہمیت پتہ چلتی ہے نا، انسان کتنا اہم ہے. اور یہ بات بھی نہیں ہو رہی کون سا انسان اہم ہے، سارے انسانوں کی بات ہے. اللہ نے کافر، مشرک، مسلم، فرما بردار، نافرمان، باغی، سب پر اپنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے فراوانی دے رکھی ہے. یہ تو انسان کا کام ہے، کیا کرے، وہ الگ حساب لے گا. لیکن کسی کا کھانا بند نہیں ہے، پانی بند نہیں ہے، سورج بند نہیں ہے، اس کے لیے کوئی اور ضرورت کی چیز جو ہے اس کے اوپر حرام نہیں ہے، بند نہیں کر رکھی ہے. ٹھیک ہے، کرے جاؤ، اللہ نے تمہیں دیا ہے، موقع دیا ہے، بنایا تمہارے لیے. تو اس کے بعد پھر انسان کا معاملہ یہ ہے
کہ اگر وہ ان نعمتوں کو استعمال کرتے ہوئے یہ نہیں سوچتا کہ یہ کہاں سے آئیں، کس نے دی، کیا کس لیے دی، تو پھر اس کی انسان ہونے کا کیا کمال ہے؟ یعنی پھر اس کی سوچ کیا، عقل کیا، سمجھ کیا ہے؟ پھر تو اس میں جانور میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تو اسی لیے اسے سوچنا ہے، اسے غور کرنا ہے کہ جس نے یہ سب کچھ مجھے دیا اور پھر اس نے مجھ سے کیا مانگا، اس نے مجھ سے کیا مطالبہ کیا ہے، وہ مجھ سے کیا چاہتا ہے۔ حالانکہ یہ بھی ایک بہت بڑا ایک ایسا انسان کے لیے سوچنے کا معاملہ ہے کہ کیا ہم اللہ کے لیے کچھ کرتے ہیں، یا ہم اللہ ہمارے لیے، اس نے ہمیں کیا، ہم نے اس کے لیے کیا کرتے ہیں ہم اس کے لیے۔ یعنی اگر انسان نماز پڑھتا ہے، بھئی یہ تو خالص اللہ کے لیے پڑھتے ہیں نا، خالص اللہ کے لیے پڑھتے ہیں، تو اس نماز کے پڑھنے کا اللہ کو کیا فائدہ پہنچ رہا ہے؟ اس نماز کے پڑھنے کا اللہ کو کیا فائدہ پہنچ رہا ہے؟ اس روزے کے رکھنے کا اللہ کو کیا فائدہ پہنچ رہا ہے؟ اس سچ بولنے کا اللہ کو کیا فائدہ یعنی جتنے بھی کام ہم لے لیں، جو بھی کام سوچیں ہم، یہ امانت، دیانت، صداقت، سارے معاملات جو ہیں، اللہ کو کیا فائدہ پہنچ رہا ہے؟ اللہ کو کوئی فائدہ پہنچ رہا ہے، کوئی نقصان ہو جائے گا، نقصان ہوگا، فائدہ، وہ تو اللہ نے واضح کر دیا، بالکل دو ٹوک انداز میں واضح کیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے طویل حدیث میں سے یہ ٹکڑا، جس میں کہا کہ اگر دنیا کے سارے انسان، آدم سے لے کر آخری آدمی تک، اپنے اندر کے سب سے بہترین آدمی کی طرح ہو جائیں، سب سے نیک متقی آدمی کی طرح ہو جائیں، سارے اللہ کی سلطنت میں کوئی اضافہ نہیں کریں گے، یعنی اللہ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچائیں گے، اور یہ سارے کے سارے انسان اپنے اندر کے سب سے بدترین آدمی کی طرح ہو جائیں تو اللہ کوئی نقصان نہیں کریں گے۔ تو غرض یہ کہ فائدہ ہے تو تمہارا ہے اور نقصان ہے تو تمہارا ہے، فائدہ ہے تو تمہارا ہے، نقصان ہے تو تمہارا ہے۔ یعنی یہ بات پھر سوچنی ہے کہ اللہ نے جو چیزیں رکھی ہیں، ایک تو ویسی نظام ہے، اس کا معاملہ ہے کہ اس سے ہمیں جو فائدہ ہوگا، سچ بولنے کا، دیانت داری کا، امانت کا، معاشرہ بنے گا، چیزیں ہوں گی، اعتماد ہوگا، بہترین یہ برتنے کا ہے۔ لیکن جیسے نماز، اس کے بھی فائدے، اس پر بھی بات تو رہی کہ کیا فائدے ہمیں حاصل ہوتے ہیں ہمارے لیے، خود ذات کے لیے، اس انسان کے لیے۔ تو غرض یہ کہ یہ سارا معاملہ ہے تو یہ اسی اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ دیکھو یہ ساری کائنات جو ہے یہ سب میں نے تمہارے لیے بنائی ہے، زمین میں جتنی چیزیں ہیں، تو جو چیز میرے لیے بنی ہے وہ تو میرا مقصود نہیں بن سکتی، وہ میرا مسجود نہیں بن سکتی، یعنی جو میرے لیے اس کو میں اپنا مسجود بنا لوں، مخلوق کو، بھئی مخلوق ہے نا ساری، یہ سارے معاملات جتنے بھی ہیں، بھئی یہ ابا کس کے لیے بنائے؟ میرے لیے بنائے، یہ میرے ابا ہیں، یہ میرے چاچا ہیں، یہ میرے ماموں خالو، بھئی میرے ہیں نا، یہ ان سے مجھے کیا مل رہا ہے؟ یعنی صرف انسانوں کی بات بھی اگر کریں، اور استاد بنائیں، فلاں بنائیں، یہ بنائیں، وہ بنائیں، انسانوں کی بات، اور اگر چیزوں کی بات کہیں تو یہ تو کوئی انہی کو مسجود بنا لے، کوئی انہی کو معبود بنا لے، کوئی انہی کو مقصود بنا لے، تو اچھی بات ہے، یہ تو تمہارے لیے ہے۔ اچھا پھر ایک اور بات پیدا ہوتی ہے، بھائی یہ سب تو ہمارے لیے ہیں، اللہ نے یہ سب زمین کی ساری ہمارے لیے بنائی، لہذا اب سب حاصل کرنے کے، اب اس کے اندر ہم مستغرق، تو یہ بات بھی سامنے رہے کہ یہ مطلب نہیں ہے، یہ بھی کسی لیے بنائی ہے، یہ بتا دیا ہے، یہ بتا دیا ہے کہ یہ ہم نے زمین کی تمام چیزیں تمہارے لیے بنائی، کس لیے بنائی؟ اس لیے بنائی، قرآن بتاتا ہے اس کے بارے میں، بتاتا ہے کہ کیا مطلب ہے اس کا، متاع حیات دنیا، دنیا میں زندگی بسر کرنے کا سر و سامان۔ بعض لوگ اس کو کسی اور پہلو کی طرف لے جاتے ہیں اور پھر وہ سارے نظام کو خراب کرتے ہیں، کہ جس میں وہ کہتے ہیں کہ انسانی یعنی اللہ کے اس میں عبادت کے اور اس میں آگے بڑھنے کا معاملہ ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے بنایا اسے دریافت کر کے اسے استعمال میں لانا اور زندگی کو اس سے پرلطف بنانا، یہی کام ہے اصل، تمہارے لیے بنائی ہے، تو یہ کام ہے، یہ عبادت ہے، یہ اسی کے اندر، تو یہ جہالت ہے، یہ جہالت ہے۔ اللہ تعالیٰ خود ہمیں بتا رہے ہیں کیوں بنائی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں خود بتا رہے ہیں کہ یہ دنیا جو بنائی ہے، یہ چیزیں جو بنائی ہیں، نام لے لے کے بتایا ہے، نام لے لے کے بتایا ہے۔
زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ۔ اور پھر آگے مزید قُلْ أَؤُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُمْ، بتاؤں تمہیں اس سے زیادہ بہتر کیا ہے؟ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو خالی تمہیں زندگی بسر کرنے کے لیے سر و سامان، یہ تو متاع کیا ہوتی ہے؟ سفر پہ جا رہے ہیں، اب تھوڑا سامان باندھ کے دے دیا، توشے دان، یہ فلاں، یہ ذرا وہاں تک پہنچتے پہنچتے یہ ضرورت پڑے گی ایک لوٹا بھی ساتھ ہے، ایک فلاں بھی ساتھ ہے، ایک چادر بھی ساتھ ہے، ایک تکیہ بھی ساتھ ہے، ایک کھانے کا توشے دان بھی ساتھ ہے، ایک یہ یعنی متاع تو یہی ہے نا سفر میں۔ اب انسان سفر میں یہاں سے وہاں تک یہ متاع توشہ، یعنی یہ جو انسان کے لیے، تو یہ زندگی کی حقیقت تو کہا یہ ہم نے بنایا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے زین، آیت کا ترجمہ سنیے، اسی میں آل عمران اگلی آیت میں صورت میں آ رہی ہے، ہم نے اللہ تعالیٰ ہم نے مزین کیا، ہم نے اس کے اندر زینت رکھی ہے۔ یہ انسان کا امتحان ہے کہ زینت پر ریجھ جاتا ہے یا اس کی اصل حقیقت کو اپنے سامنے رکھتا ہے۔ یہ میرے استعمال کی چیز ہے، یہ اس کو دل میں بسانا نہیں ہے، اس کو برتنا ہے، صحیح ہے، استعمال کرنا ہے، یہ ہمارے لیے ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ سر پہ بٹھا لیا جائے، یعنی اس کے لیے آدمی جینا مرنا شروع کر دے، اسی کو سب کچھ بنا لے، اسی کی خاطر سب کچھ۔ تو یہ کیا کہا؟ ہم نے مزین کیا، کیا؟ للناس، زُیِّنَ للناس، لوگوں کے لیے مرغوبات نفس جو ہیں، کیا کہا؟ النساء، عورتیں، رشتے ہیں نا سارے کے سارے، یہ سارے رشتے ہیں، ماں سے لے کے بیوی تک اور بیٹی تک، اور سب رشتے ہیں نا یہ بھائی، انہی کے لیے آدمی سب کچھ کرتا ہے بھائی، کتنے قیمتی رشتے ہیں یہ، لیکن کیا آزمائش ہے؟ ارے ان کا معاملہ تو کہا یہ النساء والبنین، یہ اولاد، یہ بیٹے، والقناطیر المقنطرہ من الذهب والفضہ، یہ سونے چاندی کے ڈھیر، مال جتنا بھی کوئی نام دے لیں اسے، آج اسے سونے چاندی کا ڈھیر کہیں یا آپ روپے اور ڈالر کے ذریعے ناپیں، سونے چاندی کا اصل تو اس کی بنیاد یہی ہے۔ والخیل المسومہ، اور یہ نشان زدہ گھوڑے، نشان زدہ یعنی بڑے جن کو الگ کیا گیا ہو، ممتاز، یعنی خاص میک اور ماڈل، آج کی زبان میں وہ سواریاں جن کے جو اپنی الگ پہچان رکھتی ہیں۔ آج بچے اسی کی بات دیکھتے ہیں نا، یہ میک، یہ ماڈل، یہ فلاں۔ والخیل المسومہ، یہ اس کا ہوگا۔ والانعام، یہ مویشی، یہ دولت تھی، دولت ہوتی ہے۔ والحرث، یہ کھیتیاں، سب کا نام لے کے کیا کہا؟ ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ دنیا میں زندگی بسر کرنے کا سر و سامان ہے۔ دوسرا رکوع ہے سورہ آل عمران کا، دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ دنیا کی حقیقت یہ بنائی تمہارے لیے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے تمہارے لیے، تو کسی غلط رخ پہ مت چلے جانا، سیدھے رخ پہ رہو کہ اللہ نے ہماری خدمت کے لیے، ہماری ضرورت پوری کرنے کے لیے، ہماری زندگی کو آسان خوشگوار بنانے کے لیے اللہ نے سارے انتظام ہمارے لیے کر دیے۔ ہمارا بھی کوئی مقصد ہے، ہمارا بھی کوئی مقصد ہے کہ نہیں ہے؟ دیکھیے ہر چیز کی معراج کیا ہے، قربانی کے موقع پر ہی بات کرتے ہیں، ہر چیز کی معراج کیا ہے؟ معراج عروج سے ہے، معراج کچھ اور نہیں، معراج عروج یعنی بلندی، عروج پر، اپنے بلند ترین مقام پر، یعنی جو اس کا مقصد ہے وہ پورا ہو گیا، عروج پہ پہنچ گیا، معراج۔ تو یہ اس کی جس مقصد کے لیے ہے وہ مقصد پورا ہو جائے، جس مقصد کے لیے بھائی، اس کا جو مقصد تھا